مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے جماعت صحابہ میں سے ایک عظیم ترین صحابی کی تجارت کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس واقعے کو سن کر میرے اور آپ کے ایمانوں میں بھی اضافہ ہوگا اور اپنی تجارت کو صحابہ کے طرز پر کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ تجارت میں برکت کا مشاہدہ کرنا ہو تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ بیتی پڑھ لیجئے۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے تو چاچا رکاوٹ بن گئے، چٹائی میں لپیٹ کر ان کو مارا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے نبی نے حبشہ جانے کی اجازت دے دی۔ ابتدا میں ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ ذریعہ معاش کوئی بھی نہیں تھا، قریشی تھے تو خود بخود تجارت پیشے سے منسلک ہو گئے، شام کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کا حصہ بن گئے۔ آپ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، دوسری طرف اللہ کے نبی ہجرت مدینہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ملاقات ہوگی، آپ نے دیکھا تو دونوں شخصیات کو زیب تن جسم پر کپڑا پہننے کے لیے سیدنا صدیق اکبر اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں کے جوڑوں کا ہدیہ دیا۔ مدینہ منورہ میں آ بسے تو ایک اونٹنی اور ایک گھوڑا ہی کل دنیا کا سامان تھا۔ اس موقع پر جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے، تجارت کو بھی کبھی نہیں چھوڑا۔ کوفہ، بصرہ، مصر اور مدینہ منورہ میں آپ کی جائیداد بکھری پڑی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ مرتے وقت آپ کے پاس 60 کروڑ درہم کے لگ بھگ رقم تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بندے تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو لوگوں پر فراخی کر، میں تیرے اوپر فراخی کروں گا۔ پھر فرمایا، اے زبیر، اللہ تعالیٰ خرچ کو پسند کرتا ہے اور تنگی کو ناپسند۔ سخاوت یقین سے ہوتی ہے اور بخل شک سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جو شک کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ زبیر، اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتے ہیں، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سخاوت، دریا دلی اور قربانی کی جو مثالیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، آج ان پر یقین کرنا ہی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا صدقہ کرتے تھے کہ مرتے وقت آپ پر 22 لاکھ درہم قرض ہو گئے تھے۔ آج کا ذہن کیا یقین کرے گا کہ کوئی شخص اپنے گھر کی ساری جمع پونجی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا؟ کیا کوئی مانے گا کہ اللہ کے نبی کا حکم سنا اور اربوں روپے کا باغ صدقہ کر دیا؟ کتنا عجیب لگتا ہے کہ 400 دینار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گئے، انہوں نے اگلے چند منٹ کے اندر سارے کے سارے صدقہ کر دیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گئے، انہوں نے بھی خرچ کر دیے۔ کسی بھی صحابی کے حالات زندگی کو اٹھائیں، اللہ کے راستے میں لوٹانا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اللہ کا احسان دیکھیں، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کریں گے تو 10 روپے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ساری آمدنی صدقہ کرنے کا ثواب حاصل کریں تو اپنی تنخواہ اور اپنی آمدن کا 10% حصہ اللہ کے راستے میں دے دیا کریں۔ اس سے جہاں صلح رحمی، غریبوں کی مدد، وہیں آپ کو اللہ پوری تنخواہ کو اللہ کے راستے میں دینے کا ثواب بھی ملے گا۔ صحابہ کرام کے لیے عمل کرنا آسان تھا، اس لیے انہیں اللہ پر یقین تھا، وہ شک سے بہت دور تھے۔ میرے آپ کے لیے ایسا کرنا مشکل ہے کہ یقین میں کمی تو نہیں، اس لیے آؤ آج ہم عہد کریں، آج کے بعد ہم اپنی آمدنی کا 10% حصہ راہ خدا میں غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، مساجد پر اور حقدار لوگوں پر خرچ کریں گے، تو تاکہ اللہ کے ان بندوں پر خرچ کرنے سے جہاں اللہ کی رضا ملے گی وہیں اللہ کے خزانوں سے بے پناہ مال بھی ملے گا۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشواق
بكرة بيتسأل بكل أيام الصار.